آپ کی علامات نبوت کا ایک تیسرا پہلو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم دیا تھا وہ عام انسانوں کے پاس نہیں تھا. جو آپ کو بصیرت دی تھی وہ دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ علم بھی آپ کے پاس تھا. قیامت کے بعد جو ہونا ہے وہ بھی اللہ نے سکھایا تھا. جنت میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ نے دکھایا تھا. جہنم میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ نے دکھایا تھا. ایک دفعہ تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، خطبہ ارشاد فرمایا، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، مسلسل جاری رکھا حتیٰ کہ مغرب تک جاری رہا، عشاء تک جاری رہا. ایک دفعہ فجر کے بعد خطاب کیا اور زور تک جاری رہا. صحابہ کہتے ہیں قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں سارے حالات بتا دیے. جس کو یاد ہے اس کو یاد ہے، جو بھول گیا ہے وہ بھول گیا ہے. مستقبل کے حالات اللہ کے بتائے ہوئے علم سے آپ ایسے بتاتے تھے جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے. جناب عدی بن حاتم طائی کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں. مکے کا دور ہے، تحقیق کرنے کے لیے آتے ہیں. ایک آتا ہے صحابی، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام غربت بڑی ہے، غربت بڑی ہے، بھوک ہی بھوک ہے، فاقوں کے مارے ہوئے ہیں. دوسرا آتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی امن نہیں ہے، راستے کے اندر ڈاکو پڑ جاتے ہیں، مال تباہ ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا عدی حالات کیسے ہیں اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مکی زندگی ہے، صحابہ پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں میسر، فاقہ کشی کی نوبت ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں 3 باتیں دنیا کی، چوتھی بات آخرت کی. دنیا کی 3 باتیں آپ یہ کہتے ہیں، تم یہ شکوہ کر رہے ہو حالات بڑے خراب ہیں. لَئِن طَالَتْ بِكَ الْحَيَاةُ، اگر تیری زندگی عدی لمبی ہوئی تو ایک دن وہ بھی آئے گا. آج لوگ مردوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، لیکن میری امت پہ وہ دن بھی آئے گا کہ عرب کی آخری سرزمین اور سرحد جہاں ہیرا کا مقام ہے اور جہاں کے بعد یمن شروع ہو جاتا ہے، دوسرا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے ایک عورت چلے گی، مکے کی اس زمین تک آئے گی اور امن ایسا ہوگا کہ کسی کو اس کی طرف بری نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی جرت نہیں ہوگی. اسے صرف اپنے رب کا خوف ہوگا. اور اگر تیری زندگی رہی تو ایک دن وہ بھی آئے گا. آج تم فاقوں سے ڈرتے ہو، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ کسرا کے خزانے تم فتح کرو گے. کن حالات میں آپ کہہ رہے؟ مکہ کے حالات میں، جب بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی، صحابہ چھپے ہوئے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں وہ دن آئے گا کہ کسرا کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. اور آپ تیسری بات یہ ارشاد فرماتے ہیں تم فاقے کی شکایت کرتے ہو، ایک دن وہ آئے گا کہ تم مٹھی بھر کے سونا لے کے میری امت کے لوگ پھریں گے کہ کوئی غریب مل جائے اور میں صدقہ دے دوں، لیکن کوئی لینے والا نہیں ملے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. جناب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے ہی اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا، مجھے اللہ نے زندگی دی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہیرا سے سفر کرنے والی عورت نے سفر کیا اور راستے میں اسے کسی کا خطرہ نہیں تھا، اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرا کے خزانے فتح کیے تھے. اور تاریخی روایات کہتی ہیں کہ سونے کے کنگن کسرا کے بادشاہ کے عدی کے ہاتھ میں پہنائے گئے تھے.
کہتے ہیں اگر تم زندہ رہے تو تیسری بات بھی دیکھو گے، ویسی ہوگی جیسے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تیسری بات پوری ہوئی، سونے کی ڈلیاں لے کے رات کو لوگ نکلتے تھے، دن میں نکلتے تھے، کوئی فقیر مل جائے اور زکوٰۃ کا مستحق کوئی نہیں ملتا۔